سب سے پہلے میں اس بابرکت باسعادت محفل اور مجلس کے انعقاد پر جناب میر اسلم حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد کراچی سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، ان کی شہرت پوری دنیا میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور بہشت میں بھی، آسمان پر بھی، زمین پر بھی، عرش پر بھی اور فرش پر بھی۔ چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے گفتگو میں نہیں کروں گا، تو وارث صاحب اور باقی جتنے مہمانان تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سرزمین بلتستان اور اہالیان بلتستان کی طرف سے۔ بلتستان علم و ادب کی سرزمین ہے، کیٹو اور سیاچن کی سرزمین ہے۔ بلتستان محمد و آل محمد اور اہل بیت علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور یہاں کی بہت ساری شاندار اور تابناک روایتیں ہیں۔ ان روایتوں میں سے زندگی کے دو لوازمات ہوتے ہیں، ایک غم ہے ایک خوشی ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے، خوشی ہے غم کے لیے اور غم خوشی کے لیے، مگر یہ دونوں ضروری ہے آدمی کے لیے۔ تو یہ میرا شعر نہیں ہے، کسی اور شاعر کا شعر ہے۔ تو غم اور خوشی لازم و ملزوم ہیں دونوں۔ تو بلتستان میں خوشیاں بھی بھرپور انداز میں منائی جاتی ہیں اور غم بھی پورے عروج کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اسد کے حوالے سے جو مجالس و محافل اور جلسے اور جلوس ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس پر تبصرہ کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی، تو میں آپ سب کی اجازت سے پہلے ایک کلام سے چند اشعار سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک سلام خالصہ پیش کرتا ہوں۔ تو عرض ہے جیسے کہ آپ سب نے فرمایا شعراء میں، غم سے، غم کا جو فلسفہ ہے، غم سے دل کو سرور ملتا ہے، غم سے دل کو سرور ملتا ہے، رو کے آنکھوں کو نور ملتا ہے، غم سے دل کو سرور ملتا ہے، رو کے آنکھوں کو نور ملتا ہے، جس کو شبیر نے بلایا ہے وہ خدا سے ضرور ملتا ہے، جس کو شبیر نے بلایا ہے وہ خدا سے ضرور ملتا ہے۔ اور آج سے سنیے گا، سر اٹھاتی ہے جب یزیدیت، سر اٹھاتی ہے جب یزیدیت، خاک میں تب غرور ملتا ہے، سر اٹھاتی ہے جب یزیدیت، خاک میں تب غرور ملتا ہے، جس کے دل میں غم حسین نہیں، جس کے دل میں غم حسین نہیں، حق سے وہ دور دور، جس کے دل میں غم حسین نہیں، حق سے وہ دور دور ملتا ہے۔ کربلا کی ہے معرفت جس میں، کربلا کی ہے معرفت جس میں، دل وہی چور چور ملتا ہے۔ اور شعراء کی نظر اور آپ سلام پڑھنے والے اور معروف خانوں کی نظر، لکھ سکے گا سلام شاعر تب، لکھ سکے گا سلام شاعر تب، جب حقیقی شعور ملتا ہے، لکھ سکے گا سلام شاعر تب، جب حقیقی شعور ملتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں کمال بیان، کوئی مشکل نہیں کمال بیان، جب خیال طہور ملتا ہے، غم سے دل کو سرور ملتا ہے، رو کے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں لکھ سکے گا سلام شاعر تک، جب حقیقی شعور ملتا ہے، کوئی مشکل نہیں کمال بیان، جب خیال طہور ملتا ہے۔ صاحب کی نظر ایک خصوصی کلام ہے، یہ محفل کا ہے یا دائرہ کا ہے یا مجلس کا ہے، حسینی دائرے میں، حسینی دائرے میں کوئی بھی جاہل نہیں آتا، عالم ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ اور
حسینیت علم کا نام ہے۔ حسینی دائرے میں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا، کوئی بدبخت بدقسمت یہاں داخل نہیں ہوتا۔ حسینی دائرے میں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا، کوئی بدبخت بدقسمت یہاں داخل نہیں ہوتا۔ اور عرض ہے، سنیے گا، علی و فاطمہ شبیر کی جن کو اجازت ہے، علی و فاطمہ شبیر کی جن کو اجازت ہے، وہی آتا ہے، کوئی دوسرا شامل نہیں ہوتا۔ سلام کربلا لکھنے سے ہی تو کھلتے ہیں جوہر، سلام کربلا لکھنے سے ہی تو کھلتے ہیں جوہر، کبھی ظالم کا حامی جوہر قابل نہیں اور عزا والے کی آنکھیں بھرتی ہیں لال و جواہر سے، عزا والے کی آنکھیں بھرتی ہیں لال و جواہر سے، یہ دنیا دار کے دروازے کا سائل نہیں، عزا والے کی آنکھیں بھرتی ہیں لال و جواہر سے، یہ دنیا دار کے دروازے کا سائل نہیں ہوتا۔ علی ہی منصف اعلیٰ، عدالت ہے علی کے ساتھ، علی ہی منصف اعلیٰ، عدالت ہے علی کے ساتھ، علی کا کوئی بھی دشمن کبھی عادل نہیں ہوتا، علی ہی منصف اعلیٰ، عدالت ہے علی کے ساتھ، علی کا کوئی بھی دشمن کبھی عادل نہیں ہوتا۔ اور یہ خصوصی شعر سنائیے، کسی کو علم ہے درکار آئے علم کے در پر، کسی کو علم ہے درکار آئے علم کے در پر، علی سے دور رہ کر عالم و فاضل کسی کو علم ہے درکار، کسی کو علم ہے درکار آئے علم کے در پر، علی سے دور رہ کر عالم و فاضل زمین و آسمان کا ہے اثاثہ کربلا کا غم، زمین و آسمان کا ہے اثاثہ کربلا کا غم، یہ وہ غم ہے جو ذہنوں سے کبھی زائل نہیں، شہادت کا سبق لے کر ہوئے ہم زندہ جاوید، شہادت کا سبق لے کر ہوئے ہم زندہ جاوید، کوئی اہل عزا ایثار سے غافل نہیں۔ اور سحر صاحب کی نظر، مسلسل مجلس و ماتم عزاداری میں ہے مصروف، مسلسل مجلس و ماتم عزاداری میں ہے مصروف، حسینی بچہ بچہ غافل و کاہل نہیں ہو، مسلسل مجلس و ماتم عزاداری میں ہے مصروف، حسینی بچہ بچہ غافل و کاہل نہیں ہوتا۔ دو خصوصی شعر، یزیدی ہی بشر کی زندگی کو چھین لیتا ہے، یزیدی ہی بشر کی زندگی کو چھین لیتا ہے، حسینی فکر کا حامل کبھی قاتل نہیں ہوتا، یزیدی ہی بشر کی زندگی کو چھین لیتا ہے، حسینی فکر کا حامل کبھی قاتل نہیں ہوتا۔ اور یہ کرے خودکش دھماکہ جو ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے، کرے خودکش دھماکہ جو ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے، شقی انسان جنت میں کبھی داخل نہیں کرے خودکش دھماکہ جو ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے، شقی انسان جنت میں کبھی داخل نہیں اگرچہ وہ اپنے زوم میں بہشتی سمجھتے ہیں۔ اور یہ والد صاحب خصوصی شعر، بڑھے لاکھوں نمازیں
پڑھے لاکھوں نمازیں ہو جبیں پر مہر سجدہ بھی، پڑھے لاکھوں نمازیں ہو جبیں پر مہر سجدہ بھی، نتیجہ دشمن شبیر کو حاصل نہیں ہوگا۔ پڑھے لاکھوں نمازیں ہو جبیں پر مہر سجدہ بھی، نتیجہ دشمن شبیر کو حاصل نہیں ہوگا۔ حقیقت کربلا ہے، کربلا والوں کو مانو تم۔ اگر فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، افغانستان کے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں آزادیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقت کے قریب اور حقیقت سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں۔ حقیقت کربلا ہے، کربلا والوں کو مانو تم۔ حقیقت کربلا ہے، کربلا والوں کو مانو تم۔ شہیدوں کے لہو کا راستہ باطل نہیں ہوتا۔ حقیقت کربلا ہے، کربلا والوں کو مانو تم۔ شہیدوں کے لہو کا راستہ باطل نہیں ہوتا۔ شہیدوں کے لہو سے تو ہمیشہ پھول کھلتے ہیں، شہیدوں کے لہو سے تو ہمیشہ پھول کھلتے ہیں، شہادت پانے والا زخم سے گھائل نہیں ہوتا۔ شہیدوں کے لہو سے تو ہمیشہ پھول کھلتے ہیں، شہادت پانے والا زخم سے گھائل نہیں ہوتا۔ حسینی، یہ شعراء کی نظم، حسینی عشق سے شاعر کا دل جب تک نہ ہو روشن، حسینی عشق سے شاعر کا دل جب تک نہ ہو روشن، کلام نور اس کے ذہن پر نازل نہیں ہوگا۔ حسینی عشق سے شاعر کا دل جب تک نہ ہو روشن، کلام نور اس کے ذہن پر نازل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی تپش جب تک نہ ہو شاعر کے سینے میں شہادت کی، تپش جب تک نہ ہو شاعر کے سینے میں شہادت کی، سلام و سوز لکھنے کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تپش جب تک نہ ہو شاعر کے سینے میں شہادت کی، سلام و سوز لکھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ مقرض ہے، کمال معرفت ملتا ہے معصومین کے در سے، کمال معرفت ملتا ہے معصومین کے در سے، یہاں سے دور رہ کر کوئی بھی کامل نہیں ہوتا۔ کمال معرفت ملتا ہے معصومین کے در سے، یہاں سے دور رہ کر کوئی بھی کامل نہیں ہوتا۔ حسینی دائرے میں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا، کوئی بدبخت بدقسمت یہاں داخل نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ حسینی دائرے میں کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا۔ صدر محفل استاد محترم پروفیسر عصمت علی کمال الہامی صاحب علمیت اور عقیدت سے بھرپور کلام سلام پیش کر رہے تھے بحضور امام علی مقام، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کربلا کا بڑا ذکر ہو گیا اور یہ برادران نے جو کلام سنایا کربلا کے، اگر دروازے پر امام کے ذریعے کے دروازے پر پہنچ کر آدمی دیکھیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اور اتفاق سے بہت سارے لوگوں کو سعادت ملی، یہاں پر مجھے بھی سعادت ملی کربلا کی زیارت کی۔ میں وہاں گیا، میں نے دیکھا وہیں پر چند اشعار ہوئے تھے، بلکہ میں 2-3 اشعار میں سناؤں گا اس سلام سے۔ نہ تو بخشن کی سود اکتب درین نہ کربلا تھن سے، نہ تو بخشن کی سود اکتب درین نہ کربلا تھن سے، شہید کربلائی قبری کا گب سے نموا تھن سے۔ اور آگے جو یری ظاہر کنی گمبیز بوگی کھانا بھی تھلدم کن، تبرک سم سے مکس من مال اخلان مردون لسکواتن سے۔ شیر دے بار کی نجوم یریس پیمو چوچو بین نا پھرول شخص تھمو تسبیح، نتل زینبی تھنبی کلان سے یہاں رفتار ہم سے۔ دیہا حر ریاہیر گے گوپا انپا گٹھن گوانا، شہید سب پاتون اسوں بھی کوئی تنصیر چربیات ہم سے۔
ارگمو سام سے تھومت سو ارگس پی وخلا سو شہید سونا حبیب ابن مظاہری آخرنا یعنی پریاتن سے امامی استنینا القنیجوں فون عباسی خلی شغلق شہید سون پی اتو بینتین رساتن سے پوراتی زور لچکتم ناظر سم سے سکینہ ہائی حالت لستروک وفا مت پی پوراتی زور لچالت اب محفل تقریباً ختم ہو رہی ہے. ہمارے مہمان خصوصی ملک کے بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل نوحہ خواں عزت ماں فرحان علی باری صاحب آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ آج اس محفل کی مناسبت سے اور اس ایام کی مناسبت سے اظہار خیال فرما لیجیے اور سوسمانی کیجیے نوحہ خوانی کیجیے. مہمان خصوصی فرحان علی باری صاحب. برائے خوشنودی مولا عباس صلی اللہ علیہ السلام سکینہ سلام اللہ علیہ مولا حسین علیہ السلام بھی بزنان سلام اللہ علیہ بآواز بلند علیہ السلام اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت علی مظہر عجائب تجدہ عون لکا فی النوا کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام. نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری درود پڑھیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے انتہائی شکر گزار ہوں جناب بانی محفل جناب اسلم سحر صاحب کو اور تمام احباب جتنے شعراء کرام یہاں بیٹھے ہیں اہلیان اسکردو گلگستان اور کراچی سے آئے ہوئے تاریخ پاکستانی لاہور سمدانی اور جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائے سب کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک ہم سب کی عبادت کو بھی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے صدر محترم بھی کلام پڑھے تمام محترم شعراء حضرات نے کلام پڑھے جو ناظم محفل ہیں انہوں نے بھی کلام پڑھے اور انتہائی خوبصورت انداز سے ہر پھول اپنی اپنی خوشبو سے اس محفل کو معطر کرتا رہا. اور بلکہ میں عذرائے مذاق ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی. میں چاہتا ہوں کہ محفل ایسی ہے کہ پہلے شمع محفل کی شمع پڑھنے والے کے آگے رکھی جاتی تھی. ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ محفل کا مائک پڑھنے والے تو بہرحال جتنی بھی آواز اس مائک کی کیونکہ اندر بھی لوگ سن رہے ہیں جو بیوی اندر بیٹھی اور جتنے معزز حاضرین یہاں تشریف فرمائے سب تک آواز جاری ہے. تو وقت موضوع خاطر رکھتے ہوئے ایک کلام جناب ہمارے دوست اشر میری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے جو شہزادی سکینہ سلام اللہ کی منقبت ہے. آپ کی ایسی سوال ودیع کرتا ہوں برائے خوشنودی شہزادی سکینہ سلام اللہ بآواز بلند نعرہ صلوات کلام شہزادی سکینہ کا پیش کر رہا ہوں. مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن سکینہ. سب پڑھیے. مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ قرآن طہارت میں ہو تم سورہ کوثر قرآن طہارت میں ہو تم سورہ کوثر اس پر ہے مکمل میرا ایمان اس پر ہے مکمل میرا ایمان سکینہ شبیر کے ہونٹوں پہ ہے
بی بی تیری مدحت شبیر کے ہونٹوں پہ ہے بی بی تیری مدحت یا لب پہ ہے قرآن کے قرآن سکینہ مدحت ہے کہاں کی آسان سکینہ اور شبیر یہ کہتے ہیں کہ تم جسم نہیں ہو شبیر یہ کہتے ہیں کہ تم جسم نہیں ہو گھر ایسا نظر آتا ہے ویران گھر ایسا نظر آتا ہے ویران سکینہ پڑھئے مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ سماعت کیجئے گا ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے عباس ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے عباس گہوار کی تیرے ہے عجب شان گہوار کی تیرے عجب شان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ اور جب شام کے دربار میں ہوتی ہیں اذانیں جب شام کے دربار میں ہوتی ہیں اذانیں ہوتا ہے تیری جیت کا اعلان سکینہ اور اس شخص کا رتبہ کوئی عباس سے پوچھے بطور خاص اس دور میں جو شام کے حالات ہیں اس شخص کا رتبہ کوئی عباس سے پوچھے 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 جو ہے تیرے دربار کا دربار سکینہ ہم سب کے دل کا ارمان پیش کر رہا ہوں اس خواب کی تعبیر دکھا دے مجھے بی بی اس خواب کی تعبیر دکھا دے مجھے بی بی میں پھر سے ہوا ہوں تیرا مہمان سکینہ میں پھر سے ہوا ہوں تیرا مہمان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ اور دل میں ہے میرے ایک ہی ارمان سکینہ دل میں ہے میرے ایک ہی ارمان سکینہ نکلے تیرے روضے پہ میری جان سکینہ نکلے تیرے روضے پہ میری جان سکینہ بطور خاص یہ مقطع بانی ہے محفل جناب اسلم سہر صاحب کو اور المہدی فاؤنڈیشن کے جن کے دعوت پر ہمیں اسکردو آئے پاکستان آئے اور ان سب کے لیے جو بھی فرش ولا اور فرش رضا بچھاتے ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ مقطع کی صورت کہ اشہر میں لٹا دیتا ہوں سب شاہ پہ پھر بھی اشہر میں لٹا دیتا ہوں سب شاہ پہ پھر بھی اشہر میں لٹا دیتا ہوں سب شاہ پہ پھر بھی ہونے نہیں دیتی میرا نقصان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد برکتر صلوات اللہم صلی علی محمد
کلام پیش کر رہا ہوں، یہ اکثر میں کلام پڑھتا ہوں اور ذاتی طور پہ مجھے پسند ہے، جناب نور العلوم صاحب کا کلام ہے اور حسین عباس صاحب نے اس کو پڑھا. اس کی اجازت میں نے لی نہیں ہے کہ میں جہاں چاہوں پڑھوں، لیکن یہ دلی طور پہ مجھے یہ کلام ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں پڑھتا ہوں آج اس کا بھی بلوچستان میں آپ کے درمیان تمام صاحب علم حضرات رکھے ہیں، سب کی نظر کرتے ہوئے یہ بھی سید اسماء اللہ کی بارگاہ میں اس منقب کو ہدیہ کرتے ہیں سب مل کر کہ اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. واہ 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 واہ، جو ہے کیا کہنا ہے اس کی ردیف ہے نماز جی پڑھتا جی ہے. جی جی. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے کربلا ہے کربلا یہاں نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. یہ کربلا معلیٰ تو وہ مسلح ہے، یہ کربلا معلیٰ تو وہ مسلح ہے جہاں پہ عرش معلیٰ نماز پڑھتا ہے، سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. اور کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، پوری توجہ کے ساتھ، کہ کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھتا ہے. شب عاشورہ کی سماعت کیجئے کہ حسین جیسا